نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مذہب اسلام کی شکل میں ایک خوبصورت نظام حیات عطا کیا ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے جس میں ہماری فطری چیزوں کی رعایت کی گئی ہے۔ مذہب اسلام ہمیں کسی بھی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی گوشے میں کہیں پر کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اسلام ہمیں کہیں بھی لاوارث نہیں چھوڑتا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے ہر موڑ پر ایک نیا رخ دیا ہے، ایک نیا طریقہ دیا ہے، ایک خوبصورت راہ ہمارے لیے نکالی۔ ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے، ہماری زندگی کے شب و روز کیسے ہوں، ہمارا کھانا پینا کیسے ہو، ہمارا اٹھنا، ہمارا سونا اور جاگنا، حتیٰ کہ قضائے حاجت کرنا، اس کا بھی طریقہ بتلا دیا گیا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی جامعیت کی بات ہے، یہ اسلام کے ایک مکمل نظام ہونے کی بات ہے۔ دیگر اقوام اور دیگر مذاہب میں یہ تعلیمات نہیں مل سکتی کہ ہر چیز کا زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ موجود ہو، یہ اسلام کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی۔ یا تو تعلیمات ہی نہیں سرے سے ہے، تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ مشہور صحابی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک یہودی نے استہزاء کے طور پہ، مذاق کے طور پہ کہا تھا کہ کیف نبیکم، تمہارے نبی کیسے ہیں؟ یعلمکم کل شیء، یہ تو ہر چیز سکھلاتے رہتے ہیں، حتی القراءۃ، یہاں تک کہ استنجا پاخانہ کیسے کرنا یہ بھی سکھلاتے ہیں۔ یہ کوئی سکھلانے کی چیز ہے؟ ہم میں سے کوئی عام آدمی ہوتا، کوئی عام مولوی ہوتا تو وہ مشتعل ہو جاتا، بھڑک جاتا، جذبات میں آ جاتا، لیکن وہ دنیا دیکھے ہوئے تھے، تمام مذاہب کا مطالعہ انہوں نے کر رکھا تھا۔ ان کی زندگی جو پہلے کی تھی، سابقہ زندگی تھی، وہ مجوسیت والی زندگی تھی۔ رائے حق کی انہیں ابتدا سے تلاش تھی، رائے حق کی تلاش میں زمین کی خاک چھانی اور مختلف لوگوں کے پاس سے، مختلف مذاہب سے گزرتے ہوئے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، تو انہوں نے نصارہ اور نصرانیت کو بھی دیکھا تھا، مجوسیت کو بھی دیکھا تھا، اس کی تعلیمات کو بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے بڑے ہی سکون و اطمینان سے کہا کہ اس میں یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں بلکہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ کہا اجل، ہاں یہ ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے، یہ چیز تو ہے، اور یہ ہمارے دین کا کمال ہے، اس کی خوبی اور حسن ہے۔ اور پھر آگے چند چیزیں اور شمار کر دیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے نبی تو قضائے حاجت کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں۔ ہاں، ہمارے نبی نے یہ بھی بتلایا کہ قبلہ رخ ہو کر کے استنجا نہیں کرنا چاہیے، مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے استنجا نہیں کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، درخت کے سائے میں قضائے حاجت نہیں کرنا چاہیے، کسی سوراخ میں استنجا قضائے حاجت نہیں کرنا چاہیے، بہت ساری چیزیں شمار کرا دیں۔ یہ تو اسلام کا حسن ہے۔
کہ مکمل نظام حیات ہے، ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہمیں عطا کر دیا گیا، جو دوسروں کے یہاں مفقود ہے اور معدوم ہے۔ یہ ہماری حرمہ نصیبی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایک خوبصورت طریقے کو چھوڑ کر کے، ایک عمدہ نظام زندگی کو، قانون حیات کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کے پیچھے پڑیں اور غیروں کی تہذیب کے شیدائی ہو جائیں اور ان کے طریقے پر زندگی گزاریں، ہمارے زندگی کے شب و روز غیروں کے طریقے پر گزرے۔ یہ ہماری حرمہ نصیبی ہے کہ جس کے پاس سب سے شاندار طریقہ موجود ہے، سب سے عمدہ نظام اور قانون موجود ہے، وہ دوسروں کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے، وہ دوسروں کے طریقے کو اختیار کریں۔ یہ حماقت کی بات ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ اے وہ شخص کہ جس کا چہرہ، جس کا حسن، جس کا جمال اور کمال اس قابل، اس لائق ہے کہ سارے عالم سے لوگ دیکھنے آتے ہیں، لوگ تم پر رش کرتے ہیں، لوگ تم پر حیران ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کیا خوبصورت طریقہ ہے، ان کے پاس کیا ہی عمدہ نظام ہے، ان کے پاس کیا ہی زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ موجود ہے۔ تو کجا بہرے تماشا می روی، تم تماشا دیکھنے کہاں جاتے ہو؟ تم کس کا ہنر، کس کا فن دیکھنے جاتے ہو؟ تم سے عمدہ فن اور ہنر کسی کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اس طریقے کو، اس نظام زندگی کو ہم نے ترک کر دیا، ان اصولوں کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ٹھہری اور ہم زوال کا شکار ہیں۔ غیروں نے ہمارے طریقے کو اپنا لیا تو وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ عروج پر ہیں، وہ عظمتوں کی تاریخیں رقم کر رہے ہیں۔ ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر درخت کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کے مطابق اگر اسے زمین مل جائے، اس کے مزاج کے مطابق اگر اسے کھاد مل جائے، اس کی نگہداشت ہو جائے تو وہ پھلے گا، پھولے گا، ترقی کرے گا۔ لیکن درخت اور پودے کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق اگر اسے زمین نہ ملے، اس کی آبیاری ٹھیک سے نہ ہو، اسے کھاد نہ دی جائے تو پھر وہ نہیں پنپ سکتا۔ امت مسلمہ کا بھی ایک مزاج ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا میں ذلیل ترین لوگ تھے، ہماری کوئی ویلو اور عزت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت اور وقار عطا کیا، ہمیں عظمت اور سربلندی اسلام کی وجہ سے ملی۔ مہما کننا نطلب العز بغیرہا، لہذا ہم جب بھی اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے عزت کے طالب ہوں گے، عظمت کے طالب ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔ ہم اس طریقے کو اپنائیں گے تو پھر عروج کی داستانیں رقم کریں گے، پھر ہم ترقی کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو پردے کی چیز بنایا، آڑ کی چیز بنایا۔ جیسے لباس کا فائدہ ہوتا ہے، آدمی کو سردی گرمی سے حفاظت کرتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، ایسے رات کو ہم نے پردے کی چیز بنا دیا، اسے ایک لباس بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے ایک آرام کی چیز بنایا۔ نیند میں جس قدر آرام اور سکون اور راحت انسان کو میسر ہوتا ہے، دیگر چیزوں میں اس درجہ راحت اور سکون نہیں میسر ہوتا۔ آدمی تھکا ہارا، محنت مشقت کیا ہوا جب سوتا ہے، جب اسے نیند آتی ہے تو ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، اور پھر بیدار ہو کر کے ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ولولے اور جوش کے ساتھ تازہ دم ہو کر کے پھر سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی
ہماری مشین کے متعلق اللہ بہتر جانتا ہے، لہذا اللہ نے کہہ دیا کہ رات کو ہم نے پردے کی چیز بنایا اور دن کو ہم نے کام کے لیے بنایا ہے، اس میں کام کرو، اس میں محنت کرو، اس میں کمائی کرو۔ رات کو آرام کی چیز بنایا ہے۔ جو مشین بنانے والا ہوتا ہے وہ ساتھ میں ایک گائیڈ بک بھی دیتا ہے، ایک نوٹ بک دیتا ہے، اسے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اسے اس طریقے سے چلانا ہے، اگر اس طرح استعمال کرو گے تو یہ خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری مشین کو بنانے والے، انسان کی مشین کو بنانے والا ہمارا رب ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب کمانا ہے، کب آرام کرنا ہے، کب کھانا کھانا ہے۔ تو اس نے جو اصول بتلائے، اس نے جو طریقہ بتلایا، اس میں جو سکون اور راحت ہے، وہ راحت اور سکون کہیں نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کی چیز بنایا ہے، پردے کی چیز بنایا ہے، اس میں سونے کے لیے رات کو بنایا ہے، آرام کرنے کے لیے رات کو بنایا ہے۔ لیکن آج ہم نے معاملہ اس کا الٹا کر دیا، ہم رات میں کماتے ہیں اور دن کو آرام کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یکرہ النوم قبل العشاء والکلام بعدہ، کہ عشاء سے پہلے سونا، عشاء سے پہلے آرام کرنا، سونا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور عشاء کے بعد بات کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ اب اس کے پہلے حصے پر، حدیث کے پہلے حصے پر تو عمل ہوتا ہے، اور کوئی مغرب بعد اگر سونے لگ جائے تو لوگ کہتے ہیں کیا یہ تو بیماری کو دعوت دینا ہے، یہ کوئی وقت ہے سونے کا، لیکن حدیث کے دوسرے حصے پر عمل نہیں ہوتا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ سنت ہمیں یاد نہیں رہتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ عشاء کے بعد سو جانا، عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہ کرنا۔ مغرب کے بعد عشاء سے پہلے سونا منع ہے اور عشاء کے بعد جاگنا اور بات کرنا منع ہے۔ لیکن ہم نے ایسا نظام بنا لیا ہے اپنے کاروبار کا، اپنی معیشت کا، جب آرام کا وقت ہوتا ہے تو اصل ہمارے کاروبار کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ آج غیروں نے اس اسلامی طریقے کو اپنا لیا کہ رات میں ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے اور صبح فجر کے وقت سے ہی ان کی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس اسلامی طریقے کو، اس نظام کو اپنانے کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ رحمتیں ہوتی تھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے تھے، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوتی تھی بے پایاں۔ ہم نے غیروں کو آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا، ان کے طریقے کو اپنا لیا، ہمارے طریقے کو انہوں نے اپنا لیا، تو ترقی ہم کریں گے یا وہ کریں گے؟ تو آج وہ ترقی کر رہے تو شکوہ کس بات کا؟ آج اگر ہم ذلت اور پستی کے غار میں جا رہے تو ہم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ 10-11 بجے کے بعد کھانا بنتا ہے، پھر کھانا کھایا جاتا ہے، پھر نوجوان اس کے بعد باہر نکل جاتے ہیں سڑکوں پر، چوراہوں پر، پھر وہ گھومنے کا وقت، اور نوجوان گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چوپالوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی موبائل چلا رہا ہے، کوئی واٹس ایپ چلا رہا ہے، کوئی یوٹیوب چلا رہا ہے، کوئی چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی عشق و معشوقی کی باتیں کر رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی IPL دیکھ رہا ہے۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ یہ طریقہ ہے، یہ اصول ہے پنپنے کے۔ اس طریقے سے کوئی قوم ترقی کرتی ہے اپنے وقت کو ضائع کر کے اور لا یعنی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی،
آدمی کی اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ لایعنی چیزوں کو چھوڑ دے. یہ نہیں کہا گیا کہ مضر چیزوں کو چھوڑ دے. لایعنی اسے کہتے ہیں جو عبث ہو، جس کا نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ. تو یہ ارشاد فرمایا اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ لایعنی اور عبث چیزوں کو چھوڑ دے. تجربہ اس پر شاہد ہے کہ آدمی لایعنی سے کام شروع کرتا ہے، پھر مضر تک پہنچ جاتا ہے، نقصان دہ چیزوں تک پہنچ جاتا ہے. بچے بیڑی کی شروعات کہاں سے کرتے ہیں؟ لکڑی والی بیڑی، وہاں سے شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بیڑی ہے، پھر اس کے بعد سگریٹ ہے، پھر گانجا ہے، شراب تک پہنچ جاتے ہیں. گٹکا کھانے والے میٹھا والا موہنی اس ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی، وہاں سے شروعات کرتے، پھر کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو پہلی جو چیز ہوتی ہے اس میں بظاہر کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، ایک طرح سے لایعنی ہوتی ہے. لیکن جب آدمی لایعنی چیز کا ارتکاب کرے گا تو پھر گناہ تک پہنچے گا، پھر مضر چیزوں تک پہنچے گا، پھر نقصان دہ چیزوں تک پہنچے گا. تو بیٹھ کر گپ شپ کرنے والے، اوقات ضائع کرنے والے اور گیم کھیلنے والے اور موبائل بلا وجہ چلانے والے، یہ ساری چیزیں مضرات تک پہنچانے والی ہیں، نقصان دہ چیزوں تک پہنچانے والی ہیں. پھر دیر تک رات میں جاگنا، 12 بجے 1 بجے اور اس کے بعد 2 بجے 3 بجے، جب اصل اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، جب بیدار ہونے کا وقت ہوتا ہے، جب رب سے مناجات کا وقت ہوتا ہے، تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اس وقت بستر پکڑتے ہیں. اس وقت جاگنے والے، بیدار ہونے والے، جن کے متعلق کہا گیا کہ راتوں کو اٹھنے والے، رب سے مناجات کرنے والے، تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرنے والے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی شخص نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کے دلوں کے سرور کے لیے، ان کی راحت کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیں چھپا کر کے پوشیدہ کر کے رکھی ہیں. یہ جو راتوں کو اٹھنے والے ہیں، آہ سحرگاہی کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا کیا نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. آج امت مسلمہ کی اور خاص کر ہمارے نوجوانوں کی یہ صورتحال ہے کہ اس وقت میں کوئی گیم کھیل رہا، کوئی موبائل چلا رہا. جب بیدار ہونے کا وقت ہے تو بستر پکڑ رہے ہیں. جو برکت کا وقت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی ہے. بورک لامتی فی بکورہا، صبح کے وقت میں، اور جسے ہم کہتے ہیں ارلی ان دا مارننگ، بالکل صبح کے وقت میں، یہ برکت کا وقت ہے. اور ہم اس وقت خراٹے لیتے ہیں، اس وقت ہم سوتے ہیں. اصل نیند ہمیں اس وقت آتی، پھر برکت سے کیوں نہ محروم رہے. الصبحۃ تمنع الرزق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. تو آج ہم جو شکایتیں کرتے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، ایسا لگتا دکان میں کسی نے بندش کر دی ہے، ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی. سال ہا سال ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے ہم کبھی بیدار نہیں ہوتے. راتوں کو دیر تک جاگنے والی قوم اور صبح کو اٹھنے والی اس حال میں کہ اللہ کو ناراض اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا، وہ قوم کیسے ترقی کرے؟ جس کے دن کا آغاز اور ابتدا اس حال میں ہو کہ شیطان کی آغوش میں وہ خراٹے لے رہا ہے، وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ پھر تو شیطان اسے کسی گڈھے میں ہی لے جا کر کے ڈالے گا. ایک شخص کے متعلق عرض کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا رہا. آپ نے فرمایا بال الشیطان فی اذنی او قال فی اذنی، جو فجر چھوڑ کر کے سوتا رہتا ہے، شیطان اس کے کان میں یا اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے. یہ الگ بات ہے ہمیں نظر نہ آئے، شیطان بھی نظر نہیں آتا تو اس کا پیشاب بھی نہیں دکھائی دے گا، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. آقا کا جو فرمان ہے وہ 100% درست ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اس طریقے سے ہماری صبح ہوگی
اور دن کا آغاز ہوگا تو پھر کہاں سے ترقی کریں گے؟ ہمارے کاروبار میں کہاں سے برکت ہوگی؟ ہمارے گھر میں کہاں سے برکتیں اور رحمتیں آئیں گی؟ تو راتوں کو دیر تک سونا، اس کے دنیاوی بھی نقصانات ہیں۔ بہت سارے امراض کا آدمی اسی وجہ سے شکار ہوتا ہے کہ وہ دیر تک جاگتا ہے اور سونے کے وقت آرام نہیں کرتا، سوتا نہیں ہے۔ ڈاکٹروں اور اطباء کا کہنا ہے کہ شوگر کی جو بیماری ہوتی ہے یہ بہت زیادہ دیر تک جاگنے کی وجہ سے رات میں ہوتی ہے۔ وہ لاکھ چینی سے پرہیز کرے، احتیاط کرے شکر سے، لیکن رات میں دیر تک جاگنے والا وہ اس مرض کا شکار ہوگا۔ پھر رات کو دیر تک جاگنے والے وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں اور بہت جلد بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں ان کے چہرے پر۔ اور رات میں جاگنے والا، رات میں نیند کو ادھوری رکھنے والا، وہ دن میں کتنا ہی سو لے، وہ سکون اور راحت جو اللہ تعالیٰ نے جسے لباس بنایا ہے، رات کو پردے کی چیز بنایا ہے، سکون کی چیز بنایا، وہ کہیں اور نہیں میسر آ سکتی۔ وہ رات میں نہ سونے والا دن میں 10 گھنٹے بھی سو لے، وہ راحت نہیں آ سکتی۔ پھر اس کا دینی نقصان کتنا بڑا ہے۔ فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عشاء اور فجر کی نماز میں غیر حاضر رہتا تھا تو ہمیں اس کے متعلق اچھا گمان نہیں ہوتا تھا، اس کے متعلق شبہ ہونے لگتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ جو رات کی تاریکی میں مسجدوں کی طرف چلنے والے ہیں، مسجدوں کی طرف قدم بڑھانے والے ہیں، نمازوں کے لیے رات میں اٹھ کر کے جانے والے ہیں، انہیں مکمل نور کی بشارت دے دیجیے قیامت کے دن۔ جب نور کی اور روشنی کی ضرورت ہوگی، جب اندھیرا چھا جائے گا، اسی حالت میں پل صراط کو پار کرنے کا حکم ہوگا، پھر وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس پہاڑوں جیسی روشنی ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس چراغ جیسی روشنی ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے صرف انگوٹھے میں روشنی اور لائٹ ہوگی، وہ بھی کبھی جلے گی کبھی بجھے گی، اور ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جن کے پاس کوئی روشنی اور نور نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے ایمان والوں سے، نور والوں سے کہ ذرا سا رک جاؤ، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا سا ٹھہر جاؤ، ہمارا بھی انتظار کر لو، تمہارے نور میں سے ہم بھی کچھ حصہ حاصل کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہم بھی چلیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہہ دیا جائے گا جاؤ پلٹ کر کے دنیا میں، نور حاصل کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے، یہ نور تو وہاں دنیا میں ملا کرتا تھا، یہ فجر کی نماز کے لیے آنے والوں کو یہ نور ملا کرتا تھا۔ اور آپ نے تو دعا بھی سکھلائی کہ جب فجر کی نماز کے لیے بندہ مسجد آئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا، اے اللہ میرے دل کو نورانی کر دیجئے، میری آنکھوں میں نور بھر دیجئے، میرے کانوں میں نور بھر دیجئے، میری دائیں طرف نور کر دیجئے، میرے بائیں طرف نور کر دیجئے، میرے نور کو کامل کر دیجئے۔ یہ چھوڑ کر کے، فجر کی نماز چھوڑ کر کے ہم نور کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کی رحمت کی آغوش میں ہے، پھر اسے کون نقصان دے سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ستایا اور تکلیفیں پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کریے، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صبر کریے اور عصر غروب کے وقت اور طلوع شمس کے وقت یعنی فجر کی اور مغرب کی نماز خاص طور پر اس کا اہتمام کریے۔ یہ پریشانیوں کے ازالے کا سبب ہے۔ آج جو ہم پریشان ہیں کہ ہر طرف سے ہمیں دبایا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، اس کا مداوع یہ ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ صبر کریں اور اس کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کریں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ اور فجر کی نماز کے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، انکم سترون ربکم، بے شک تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، کما ترون،
کما ترون القمر، جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، اس کے دیکھنے میں 14ویں کا چاند نکلا ہو تو اس میں دھکا مکی نہیں ہوتی بھیڑ کی وجہ سے، ہر کوئی بآسانی دیکھ لیتا ہے۔ ایسے رب کا دیدار ہوگا۔ رب کا دیدار کرنے کے لیے فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، اگر دیدار چاہتے ہو رب کا تو یہ فجر کی، عصر کی، مغرب کی اور 5 وقتہ نمازیں، خاص طور پر فجر کی اور مغرب کی، عصر کی نماز، اس کا اہتمام کرو۔ دیدار الہی میں اس کا خاص دخل ہے، لہذا جو اس کا اہتمام نہیں کرتے وہ عظیم نعمت سے، جنت کی نعمتیں تو دیدار الہی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ اس نعمت سے محروم رہیں گے جو نمازیں چھوڑنے والے۔ اور یہ وہ وقت ہے فجر کی نماز کا جس میں ملائکہ کا اجتماع ہوتا ہے، ملائکہ اکٹھے ہوتے ہیں، دن والے اور رات والے، ان کی جو ڈیوٹی ہے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں ان کا اجتماع ہوتا ہے، وہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، رات کی ڈیوٹی والے فجر کی نماز میں جاتے ہیں اور صبح کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے اس حال میں انہیں چھوڑا کہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس سے آئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اس وقت میں، اس حال میں کچھ لوگ ایسے جو بستروں پر پڑے ہوئے، جو شیاطین کی آغوش میں پڑے ہوئے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ناراضگی مول لے رہے، یقیناً وہ اپنے لیے بہت بڑا خسارہ کر رہے ہیں، وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جس چیز کو سکون اور راحت کے لیے بنایا، جس وقت کو سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بنایا، اس کا نظام ہم درست کریں، اسی طریقے پر آئیں، اسی نظام پر آئیں کہ رات میں جلدی سو جائیں، رات میں آرام کریں اور دن میں کام کریں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا نظام بن چکا ہے کہ ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہماری جو دکان کا سسٹم ہے، 9 بجے مثال کے طور پہ دکانیں بند ہوتی تو کھانا پہلے ہی تیار کروا لیا کریں، کھانا اسی ٹائم کھا لیا کریں، 9 بجے ہم فارغ ہو جائیں۔ بس اب جلدی آرام کرنا رہے، یہاں 9 بجے کے بعد جاتے ہیں آرام سے، پھر بات چیت ہوتی ہے، پھر کھانا تیار ہوتا ہے، پھر 11-12 بجے تک سونے کا نمبر آتا ہے، بلکہ کھانا کھانے کے بعد پھر چہل قدمی ہوتی ہے، پھر سیر و تفریح ہوتی ہے، ایک گھر کے لوگ دوسرے گھر، اور لوگ باہر، اور نوجوان سڑکوں پر بیٹھے موبائل لے کر کے، تو فجر کی نماز اور جماعت کا کیسے اہتمام ہو؟ تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہو، ایک حدیث ہے، پتہ نہیں کس درجے کی ہے، وہ سن رکھا ہے اپنے استاد سے، خیر العشاء سوافرہ، رات کا بہترین کھانا وہ ہے جو اجالے میں کھایا جائے، یعنی وہ لائٹ جلانے کی ضرورت نہ ہو، اتنا اجالا، اتنی روشنی ہو کہ کھانا نظر آئے، اسی دن کے اجالے سے، اسی سورج کی روشنی سے آدمی کھانا دیکھ کر کے کھا لے، یہ بہترین کھانا ہے۔ پھر کھانا جب آدمی جلدی کھائے گا، ذرا سا وقت ہوگا، ٹہلے گا، گھومے گا، موقع ملے گا، پھر وہ ہضم ہوگا، پھر معدے کا نظام بھی درست ہوگا، بیماریوں سے محفوظ ہوگا، پھر صبح کے وقت میں بیداری کی اور تہجد کی توفیق بھی نصیب ہوگی۔ لیکن جب سارا نظام الٹا چلے گا تو ہماری معیشت، ہمارا کاروبار بھی برباد ہوگا، معیشت میں بھی ترقی نہیں کر سکتے، کاروبار میں ترقی نہیں کر سکتے، اور آخرت تو اس کا تو خسارہ کر ہی رہے۔ جو فجر چھوڑ دے گا، یہ جو منافقوں کی علامت، منافقوں پر یہ چیز بھاری ہے، تو پھر اس کی آخرت کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ رب العزت والجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خاص طور پر جو فجر کی نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو دور فرمائے، وقت پر سونے اور وقت پر بیدار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان ہوگی، اس کے بعد سنت ہے۔